بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر حاجت، ہر مشکل، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عظیم وظیفہ پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، خواہشات تو انسان کی زندگی جب تک ہے تو خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، اور جب خواہشات کے ساتھ ساتھ پھر وہ حاجات بھی ہیں ہماری۔ دیکھیے، دو قسم کے نیڈز ہوتی ہیں انسان کی، ایک ہوتی ہیں نیسیسریز اور ایک ہوتی ہیں ایسیسریز۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ نیسیسریز تو کبھی بھی اللہ پاک کسی کی نہیں روکتا، لیکن ہماری نظر ہمیشہ ایسیسریز پہ ہوتی ہے، مطلب وہ چیزیں جو ہماری ضرورت سے باہر ہیں، لیکن کیونکہ دنیا اس سے انجوائے کر رہی ہے تو ہمیں بھی وہ چاہیے۔ تو بدری سال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، چلنے کے لیے ٹانگیں بہت ضروری ہیں، یہ نیسیسری ہے ہماری، اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ لیکن اب چڑھنے کے لیے بائک تو ہے، سائیکل تو ہے، بائک تو ہے، لیکن ہمیں گاڑی چاہیے۔ اچھا، گاڑی بھی ہے، چھوٹی گاڑی نے ہمیں بڑی گاڑی چاہیے۔ تو یہ ایکسیسریز ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ تو انسان ساری زندگی اپنی جو ہے وہ شروع سے لے کر ماں کی گود سے لے کے اور گور تک، قبر تک، انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ایسا کام وہ کرتا ہے جس سے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی دنیا تو بن جائے، شاید اس کی آخرت خراب ہو۔ خیر، جائز طریقے سے اپنی حاجات کو، ضروریات کے ساتھ ساتھ اگر آسائشیں بھی آپ اللہ سے طلب کریں، اور اللہ اگر مہربان ہو جائے تو وہ آسائشیں آپ ہی جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں، وہ عطا کر دے گا۔ لیکن جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں اور اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے مقدر مانگیں۔ قابلیت والے لوگ مقدر والے لوگوں کے در پر رولتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ تو مقدر جس کا اچھا ہو وہاں قابلیت کام نہیں کرتی، اور اگر مقدر نہ ہو تو پھر قابلیتوں والے بھی رولتے ہوئے ہیرے دیکھیں۔ قصہ مختصر حاجت کی طرف، اس وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور چھوٹے سے الفاظ ہیں، صلی علی محمد یا ذل جلال والاکرام، صلی علی محمد یا ذل جلال والاکرام۔ پھر کہہ دوں، صلی علی محمد یا ذل جلال والاکرام۔ ذل جلال والاکرام یہ اللہ کا وہ نام ہے جس کے بارے میں اسم اعظم کا تصور ہے۔ اچھا، اب اس کو کرنا آپ نے کس طرح سے؟ دیکھیے، اس کو آپ نے 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کو عمل کو کرتے ہوئے آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ حساب بھی کرنا ہے، اور حساب کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 1100 مرتبہ۔ یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں، 11 تسبیح، 1100 مرتبہ، اول اور آخر 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ 40 دن اس کے پورے کریں گے، عمل کا رزلٹ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنا ساتھ ضروری ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے، ہر انسان خطا کار تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خطا اس سے انجانے میں ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پہلے تو آپ 2 نفل پڑھ لیں صلاۃ توبہ کے، اللہ پاک جو مجھ سے ہوگی خطائیں میں اس پہ نادم بھی ہوں، شرمندہ ہوں، جانتے سہون جو بھی ہے۔ اس کے بعد معافی طلب کرنے کے بعد اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، اور یہ وظیفہ شروع کرنے والے دن صبح کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دے دیں۔ اور پھر یہ 40 دن جب آپ نے کرنا ہے تو ہر جمعرات کو آپ نے کچھ بھی میٹھا پکا کے یا کچھ پیسے کسی مستحق کو دے کے مدد کر دیں۔ اور جب یہ مکمل ہو جائیں 40 دن تو اس کے بعد بھی آپ نے صدقہ و خیرات کا بندوبست کرنا ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے وہی بات کہ تنہائی میں پڑھنا ہے، وقت مقرر رکھنا ہے، ایک ہی وقت میں رکھیں گے، اور اس عمل کے دوران کوشش کریں، اگر کیونکہ اس 40 دن گزرنے کے بعد آپ اس کے ویسی عامل ہوتے، نماز آپ 5 وقت پڑھ لیں گے، وظیفے کی ضرورت ہے 5 وقت نماز پڑھیں گے، 40 دن میں آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ سے اگر اللہ آپ سے تھوڑا بہت اس میں ہوا بھی، اگر اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو یہ 40 دن آپ کے سمجھ لیں آپ نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو میرے بھائی پھر قسمتیں بدلتی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب آپ کا وہ جو بھی مقصد آپ نے ذہن میں، آپ اللہ سے لینڈ کروزر مانگ لیں، میری طرف آپ ہوائی جہاز مانگ لیں، آپ کی چاہے استطاعت ایک وقت کے کھانے کی بھی نہیں ہے، آپ کریے تو صحیح عمل، ڈوب کے گہرائی میں اس کو کریے تو اس کو اس نام سے، تو یا ذل جلال والاکرام اپنے نبی کا واسطہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے جب آپ یہ کر لیں گے نا، بس پھر 40 دن کے بعد مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ چیزیں یہ ساری آپ نے کرنی ہے۔ اس 40 دن کے دوران آپ نے کچا پیاز لہسن بالکل نہیں کھانا، ایسی وہ چیزیں جو منہ سے جسے اسمیل آئے وہ آپ نے نہیں کھانی۔ پیسٹ کی بجائے کوشش کریں مسواک استعمال کریں سنت کے مطابق، اور یہ عمل کریے، اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں،
یہ بڑا گوشت وغیرہ مچھلی انڈا سے آپ پرہیز کریں. یہ لوگ نہیں بتاتے عملیات کے دوران، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے، یہ اب اس پہ احتیاط میں رجت ہو جاتی ہے، پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے وظائف کے اندر. اس کی احتیاط کریں اور اس کے بعد یہ عمل کریں 40 دن کا. آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اس کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ اور مشکل درپیش ہو، اپنے لیے یا کسی کے لیے 313 بار اس کو صرف ایک سٹنگ میں بیٹھ کر آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے، آپ کا کام فوراً ہو جایا کرے گا. اور اس کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. کچھ بھی اس میں مزید پوچھنا ہو تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.